پورے کیریئر میں جو سب سے رسکی سٹوری تھی نا وہ یہ جو عمران خان کی شادی والی. ایک پرائم منسٹر آپ کی سٹوری کی وجہ سے گئے, دوسرے پرائم منسٹر کو آپ کی وجہ سے یعنی سزا ہوئی, وہ سٹوری کیسے آئی تھی؟ وہ والا سورس ہے نا وہ ڈیپ تھروٹ ہے میرا, یعنی کہ وہ جو ہے نا واٹر گیٹ اسکینڈل ٹائپ. جو ریحام والا معاملہ تھا نا ادھر بھی خان صاحب نے کو 2 نکاح کیے تھے. اچھا چیمہ صاحب, آپ نے ایک پرائم منسٹر آپ کی سٹوری کی وجہ سے گئے, دوسرے پرائم منسٹر کو آپ کی وجہ سے یعنی سزا ہوئی, عمران خان کی بات کر رہا ہوں, جو الیکشن سے پہلے ان کو سزا ہوئی, تو اس کے جو اثرات ہوئے تو آپ کی ذات پہ بھی آئے, ہم نے دیکھا بہت زیادہ ٹرولنگ ہوئی, تو وہ سٹوری کیسے آئی تھی اور پھر اس کو کیسے فیس کیا, فیملی پہ اس کے کیا اثرات ہوئے؟ جو سٹوری ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ جیسے میری ایک پورے کیریئر میں جو سب سے رسکی سٹوری تھی نا وہ یہ تھی, یہ جو عمران خان کی شادی والی. جس طرح میں نے پہلے آپ کو جمالی صاحب کا بتایا نا کہ ایسی انفارمیشن جو کہ آپ کو سورس بیسڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جس میں آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ فارم میں کوئی چیز نہیں ہوتی, آپ کے پاس انفارمیشن آئی, اب آپ کی اپنی انالیٹیکل سکل ہے کہ اس کو کتنا انالائز کرتے ہیں, وہ آپ کو کتنی پلازیبل لگتی ہے, اور پھر آپ اس کو اپنے رسک پر دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے بے شک 2-3 لوگوں کا موقف بھی ڈالا ہونا, اگر وہ غلط ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب سٹوری غلط ہو گئی ہے, اور آپ کے اچھے کام کی عمر شاید 1 دن ہوتی ہے اور برے کام کی جو ہے نا وہ کوئی 10 سال بھی چلتی ہے. جی جدو گل ہوتی نا بندہ ٹھیک ہے اور ایک دفعہ انہیں بڑی چول ماری تھی. تو خیر نا مجھے جب یہ شادی والی سٹوری ملی تو یہ بڑی ایک حیران کن تھی, بیسیکلی جو ہے نا انتھنکیبل, کہ کوئی ایسا تصور کہ ایک خاتون ہے, اس کے 5 بچے ہیں, کہ وہ اس نے جی طلاق لے لی ہے اور وہ عمران خان سے شادی کر لی. دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کی مرشد بھی بنی ہوئی تھی. تو مجھے جس سورس سے سٹوری آئی, آپ نے ان کا انٹرویو میرا خیال کیا تھا جنہوں نے بتائی؟ نہیں وہ اصل میں وہ جو عدت والی سٹوری تھی. اچھا وہ تھی, ٹھیک ہے. جو وہ والا سورس ہے نا وہ ڈیپ تھروٹ ہے میرا, یعنی کہ وہ جو ہے نا واٹر گیٹ اسکینڈل ٹائپ, کہ یعنی کہ وہ سامنے نہیں آیا. اچھا میرا سورس جو ہے نا اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا فلی ٹرسٹ کریں. میں نے کہا کہ آپ ادھر شادی پر تو موجود نہیں تھے, آپ کو بھی کہیں سے ملی ہے نا. اس کا مطلب اون چودھری تو نہیں ہے نا وہ شادی پہ موجود تھے؟ اچھا اون چودھری کا اگر میں بھول گیا نا تو مجھے آپ نے بتانا ہے. اون چودھری نے مجھے بعد میں پوچھا تھا. اچھا, تو میں نے کہا کہ مجھے یہ تھا کہ جیسے کوئی بندہ, آپ مجھے بات بتائیں کہ میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں کہ یار نعیم نے, وہ تو میرے ساتھ سنسیئر ہے, وہ بتا رہا ہے, لیکن کہیں اس کی فیکٹ چیکنگ میں کہیں اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہوا, کوئی جھول نہ رہ جائے. تو اور میرے اپنی کانفیڈنس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میرے اندر کانفیڈنس ہوگا تو میں وہ کانفیڈنس آگے دفتر والوں کو پاس آن کروں گا کہ سٹوری پوری کلیئر ہے, ان کو دبا کے رکھیں, یہ نہ ہو کہ پیج 9 پہ جا کے گرے. ٹھیک, تو میں نے اپنے ایڈیٹر صاحب سے بات کی, میں نے کہا کہ یہ سٹوری انہوں نے کہا کہ ویکھنا مروا نہ دینا. ٹھیک ہے, اس دوران نا میرا ایک اور کولیگ تھا, اس نے کوئی سٹوری ایک جذباتی آگے کر دی اور اس پہ نا ہمیں کافی امبیرسمنٹ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا کہ نہیں سر سورس جو ہے نا بڑا پہنچا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ سورس ہی بڑا پہنچے ایسے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ وہ اس نے جو ہے نا اپنے انالیسز اس کے نے مروا دیا ہے, اس کو کسی نے کوئی مس گائڈ نہیں کیا ہے. میں نے کہا جی میں پورا چیک کروں گا. تو اب یہ ہے کہ میں نے اس میں وہ لوگ جو کہ اس سارے سسٹم میں جو ایکٹیو تھے, مثلا میں نے پہلے نکاح خان سے رابطہ کیا, مفتی سعید سے. مفتی سعید کا میرا آلریڈی کوئی ایکسپیرینس تھا کہ مفتی صاحب جو ہے نا جھوٹ نہیں بولتے. اچھا, ہاں, کہ یعنی کہ وہ خاموش رہیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولتے. میرا 1-2 ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہو چکا تھا. بلکہ جو ریحام والا معاملہ تھا نا ادھر بھی خان صاحب نے کوئی 2 نکاح کیے تھے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے کوئی 7 محرم کو کیا تھا, اس سے پہلے کو میرے اہل وہ 31 اکتوبر کو. ایک جو ہے انہوں نے نکاح نہیں, یہ ایک طرح کی سیرمنی تھی جو کہ ایک پبلکلی جو تھی, نکاح پہلے کر چکے ہیں. ہاں, لیکن تاثر یہ دیا گیا تھا جی کہ ابھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ سائن ابھی کی ہوں, یا تو یہ خان صاحب کی عادت ہے کہ پتہ نہیں کوئی جلدی کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ کیا مسئلہ ہے, کہ یعنی کہ وہ جو بندے نے کوئی بیانہ بیلنا دے لیں پارٹی پاجنا گالاں بڑیاں پینیاں جی. تو وہ جو ہے نا, میں نے اس ٹائم بھی نا مفتی صاحب سے پوچھا ریحام کے معاملے میں. میں نے جب دوسرے والا جو انہوں نے جو سیرمنی جو پبلک ہوئی نا, میں نے کہا مفتی صاحب یہ نکاح تو پہلے نہیں ہو چکا تھا. مفتی صاحب نے کہا کہ آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں, اب جو ہے آپ ان کے لیے دعا کریں, بیسٹ وشز یہ وہ. تو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. اب جب یہ والی بات میں نے پوچھی نا, میں نے کہا مفتی صاحب آپ تو خان صاحب کے پھر نکاح پہ نکاح کرا رہے ہیں, کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کہ آپ لاہور بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کرا کے ہیں ان کا. کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پر کوئی بھی بات کہنے اور سننے سے معذرت ہا. اچھا, یعنی کہ دیٹ واز اے پارشل کنفرمیشن. لیکن سٹوری میں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ میری اگر سٹوری جو ہے نا وہ 98% درست ہے, اگر 2% بھی اگر غلط ہوگی نا تو جس نے اٹھانا ہے نا وہ 2% ہی اٹھا کے نا تو لوگوں کو بتائے گا. مثلا ڈی ایچ اے میں نکاح ہوا تھا, میں کہہ دوں جی کہ ماڈل ٹاؤن میں ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نہیں پتا کہ نکاح کی تو ایسی اسٹوری کی ٹھیک ہوگی, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ 98% ٹھیک ہو. تو وہ آپ کی جو چیزیں ہیں نا وہ مینیپولیٹ ہو جاتی ہیں. تو میں نے جو ہے پھر
اون سے بھی پوچھا. اون جو ہے اس نے ہم شہباز گل لگا ہوا تھا, چیف آف اسٹاف تھا عمران خان کا. جی جی. تو اون صاحب سے میں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جو آپ بات کریں نا وہ فنکشن وہ نکاح کا نہیں تھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ انہوں نے اس حد تک کہا کہ ہوا ہے کچھ لیکن وہ نکاح نہیں تھا. اچھا اب یہ ہے کہ جب سٹوری آپ کنفرم کرتے ہیں نا تو اپنے کنفرمیشن بائس سے بڑا بچنا ہے کہ میں جی دیکھا جی اس نے یہ بات کا یہ مطلب تو نہیں, یہ مطلب ہوگا نا. آپ کریٹیکلی ہو کر دیکھیں, ایک سیلف ڈاؤٹ میں جائیں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے. تو اب جو ہے میں نے نعیم الحق سے پوچھا, مرحوم سے. نعیم الحق نے کہا کہ نہیں یار اس نے کوئی نکاح نہیں کیا, اور اگر وہ میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں وہ پی ایچ ڈی سمجھتے تھے اپنے آپ کو عمران خان کے, کہ وہ پتہ نہیں کوئی 80 کی دہائی سے جانتے. تو انہوں نے کہا کہ جتنا میں خان کو جانتا ہوں وہ اس موقع پر یہ کام نہیں کرے گا, وہ اگر کرے گا بھی تو شادی کے بعد اور الیکشن کے بعد. ہاں وہ بعد میں پتا چلا کہ نعیم الحق بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا تھا, لا علمی میں, ہاں لا علمی میں دعویٰ کر رہا تھا. اس میں یہ بھی سبق ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو کوئی 30 سال سے بھی جانتے ہیں تو اس کے بہاف پہ کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے. بالکل ایسے یہ انفارمیشن ہے نا, یعنی کہ آپ نے پرانا انالیسس کیا, اس نے نئے حالات میں پتہ نہیں کیسے فیصلہ کیا, کیا بیک آف مائنڈ میں تھا. اب میں نے کہا کہ میں مانیکا صاحب سے پوچھ لوں, ہاور مانیکا صاحب سے. میں نے کہا یہی نہ ہو کہ میں کو نہیں شادی ہوگی, اگر میں طلاق ہی نہیں دیتی تو شادی کتوں ہوگی. میں نے کہا کہ پہلے تو جو ہے نا یہ سارے جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو تو اعتماد میں ان کو پوچھنا چاہیے. اب یہ بڑا ایک چیلنجنگ بات تھی کہ میں ان کو پوچھوں کہ تھوڑی طلاق ہو گئی. میں نے پوچھا جی کہ آپ کی کوئی میں نے کہا جی کہ سر آئی ہیو سم آکورڈ کویسچنس. اچھا انہوں نے میرے حال آکورڈ کا ورڈ نہیں سنا, تو میں نے کہا کہ اچھا یہ جو آپ کی ڈائیورس ہوگی, کہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میری آپ سے فرسٹ ٹائم بات ہو رہی ہے, میں آپ کو پوچھوں کہ آپ کی بیگم کیسی ہیں, آپ کہیں گے جی آپ کیوں ان کا پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کا بالکل جینون کویسچن ہے, لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میرے جو ہے نا کوئی آکورڈ کویسچنز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ, اچھا دوسرا ان کا سوال ہے, انہوں نے کہا جی کہ میں کون سا سیلیبریٹی ہوں, یعنی کہ وائی آر یو بادرڈ اباؤٹ می, کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا سر آپ سیلیبریٹی نہیں ہیں, لیکن ادھر ایک سیلیبریٹی انوالو ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. تیسرا انہوں نے نا پھر مجھے کوئی دنیا کی بے ثباتی پہ کوئی ایک نا درس دیا جو کہ میں نے 2-3 منٹ سنا. اس کے بعد انہوں نے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کیا ہوتا. میں نے کہا جی آپ انہی ہستیوں کو حاضر و ناظر رکھ کے مجھے بتائیں کہ آپ کی ڈائیورس ہوگی. اچھا میرے لیے نا میں بڑا ڈر بھی رہا تھا کہ یہ میں بڑا ایک دعویٰ ان سے کروا رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ نہیں ہوئی, پھر میں کیا کروں گا. انہوں نے کہا کہ جہاں تک ڈائیورس کی بات ہے نا وہ ہو گئی ہے, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ شادی کی, یہ نہیں ہوئی. اچھا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کہ میرے ذہن میں تھا کہ شادی تو آپ سے پوچھ کے نہیں نا کرنی, ڈائیورس کے بارے میں یو کین بی این اتھارٹی, بالکل, کہ آپ کی نالج کے بغیر ڈائیورس نہیں ہو سکتی, شادی کے لیے آپ کا نالج ہونا ضروری نہیں. ٹھیک ہے, میں نے پھر دوبارہ نا مفتی صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا مفتی صاحب میں 3 دفعہ آپ سے پوچھوں گا, کیا آپ نے عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ لاہور DHA میں 1 جنوری کو نکاح کرایا؟ مفتی صاحب چپ. میں نے پھر پوچھا, پھر تیسری دفعہ پوچھا, مفتی صاحب چپ. اچھا اس دوران جو ہے جو میرا سورس تھا اس کو فکر پڑی ہوئی تھی کہ یار تو سٹوری نہیں کر رہے. میں اب جو ہے نا اس کو بھی ذرا تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں کل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے یہ ڈر تھا سٹوری کی اور بھی نہ کسی کے پاس نہ چلی جائے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے یعنی کہ میں نے پھر, اچھا ابھی یہ معاملہ چل رہے تھے, میں ہو سکتا ہے کوئی 2 دن اور لا دیتا. اس دوران مجھے پتہ چلا کہ خان صاحب کے اپنے کوئی قریبی لوگوں سے, یار خان تیرے بڑا دبے ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے فون کر رہے تھے, فون پہ بات کر رہے تھے, اندر عمر چیمے نے تو کوئی گڈی مار دینا. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ یار یہ کام خراب ہے. اب جس بندے کو کہہ رہے ہیں وہ ان کی اس خواہش کو کوئی اپنا حکم ہی تصور نہ کر کے گڈی نہ مار دے. تو میں نے کہا کہ اگر گڈی جو ہے سٹوری کی وجہ سے آ رہی ہے تو میں سٹوری کر لیتا ہوں. تو اب جو ہے نا میں نے سٹوری فائل کی اور میں نے اپنے ایڈیٹر کو میسج کیا. میں نے کہا کہ سر دس از دا بگیسٹ بیٹ ان مائی لائف, کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا جو ہے, لیکن میں اپنے سورسز پر بھی اتنا ٹرسٹ کرتا ہوں, اس کو پرومیننٹ ڈسپلے چاہیے اسٹوری کو. میں نا ذرا میں ان کے اندر کانفیڈنس بھی آگے پاسن کر رہا تھا کہ بھائی پوری اپنی کوشش کر چکا. لیکن اچھا اسٹوری چل گئی, لیکن جو ہے نا ہمارے ایڈیٹر وہ بھی پریشان گھبرائے کہ یار اگر کل غلط ہوگی نا بہت بستی ہونی, بہت گالاں پینی, دونوں صورتیں جی پینی. اچھا اب یہ ہے کہ اگلے دن خان صاحب جو ہیں وہ چکوال گئے, تو ادھر ان کو جرنلسٹوں نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں یہ اسٹوری چھپی ہے. تو خان صاحب جو ہے نا خاموش اس طرح تھلے دھیان کر کے دیکھے کہ انہوں نے کہا جی کو ہاں یا نہ جواب دے. تو خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. تب جا کے جو ہے نا ہمارے ایڈیٹر لیول پر بھی کوئی تسلی ہے, انہوں نے کہا کہ شکر ہے یار اسٹوری تو ٹھیک ہی لگتی. ٹھیک, تو وہ اس طرح سے جناب ہوئی, یعنی کہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میرے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ تو تھا نہیں. ہاں یہ آپ سورس بیسڈ تھی نا. ہاں, تو وہ اس طرح کی اسٹوری میں بڑا ایک آپ کو
بعض اچھا کا اس کے بعد میں نے جو دوسرا اس کا پارٹ تھا کہ اس کے بعد آپ کی ٹرولنگ بڑی ہوئی. ہاں ٹرولنگ جو ہے یعنی کہ اچھا ٹرولنگ کے لیے میں پہلے سے تیار تھا. میں نا کوئی خان صاحب پر یہ جو بینامی والا کیس آیا تھا نا کہ ان کی جو پراپرٹی ہے جو بنی گالا والی جی ہے جی یہ پہلے جمائمہ کے نام پر تھی. میں نے اس پر کوئی تقریباً 2013 میں یا 2013 یا 14 2012 میں اس طرح اس ٹائم میں نے سٹوری کی تھی. تسی بچپن سے خان صاحب کے پیچھے لگ گئے. تو یعنی میرے لیے جو ہے یعنی کہ سٹوریز امپارٹنٹ یعنی کہ کوئی کریکٹر جو ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ہے آپ شہباز شریف کے خلاف بھی کوئی سٹوری کر سکتے ہیں. ہاں ہاں کیوں نہیں یعنی کہ اس میں تو کوئی بات نہیں نہیں سٹوری ہونی چاہیے. بلکہ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی کہتے ہیں جو تُسیں پناما کیتا تو انہوں نے شرم نہیں ہوتی تسی پچھتاندے نہیں. میں نے کہتا یار پچھتاوا کیا ہے اس بات میں, میرے پہ دوبارہ آئے گی تو میں کروں گا. سٹوری نہیں روکنی چاہیے آپ کو, یعنی سٹوری تو سٹوری. اور اتفاق کی بات ہے پیناما پیپر اور پیراڈائز پینڈورا پیپر ان دونوں میں ہمارے پبلشر کا نام آیا. ٹھیک ہے, اور جب پیناما پیپر میں نام آیا تو میں نے جس طرح باقی لوگوں کو کویسچن بھیجے تھے میں نے ان کو بھی سوال بھیجے. میر شکیل صاحب کو شکیل صاحب نے مجھے ڈاکومنٹس کے ذریعے جواب دیا. یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے وہ کمپنی ایک کھلوائی تھی اس ٹائم ہم کوئی جوائنٹ وینچر کسی اور کوئی فارن انویسٹر کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ ہوا نہیں ہے اور وہ کمپنی ہم نے بند کر دی. اور اس کا جو ایک ڈیزالو ہوئی تھی کمپنی اس کا بھی انہوں نے میرے پاس وہ ریکارڈ بھیج دیا کہ یہ دیکھ لو.